سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی نجیب عمر کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب عمر صاحب کی ایک ویڈیو سنی جو تقریباً 7 منٹ پر مشتمل ہے۔ وہابی موصوف نے اپنی اس ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح جھوٹ، عیاری، مکاری، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے محقق اہل سنت، مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ جن کا کردار، جن کی خدمات دین اسلام کے لیے، سنیت کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہابی موصوف نے حضرت قبلہ سید پاک پہ تنقید کرتے ہوئے 2 سنی کتب کے حوالہ جات پیش کیے اور یہ تاثر دیا کہ علماء اہل سنہ و جماعت انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے منکر ہیں، اور علماء اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ وہابی موصوف نے پھر آخر میں ایک حوالہ دیوان محمدی سے پیش کیا کہ جس میں ایک شعر کے اندر ظالم اور ظلمتوں جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ وہابی موصوف نے جہالت کی بنا پہ یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوان محمدی میں ظالم اور ظلمتوں کے الفاظ استعمال کیے گئے، لہٰذا یہ گستاخ انبیاء علیہ السلام ہے۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین و ناظرین، ہم انشاءاللہ العزیز اپنی اس ویڈیو کے اندر وہابی نجیب عمر صاحب کی خیانتوں کا، عیاری، مکاری، جھوٹ، دھوکہ دہی کا جائزہ لیں گے اور اس کا اظہار انشاءاللہ العزیز عوام کے سامنے کریں گے۔ سامعین و ناظرین، وہابی موصوف چونکہ امام المناظرین بننے کا کیڑا آج کل وہابی موصوف کو تنگ کیے ہوئے ہے، وہابی موصوف امام المناظرین بننے کے چکروں میں علماء اہل سنہ و جماعت کے خلاف اپنی گندی زبان کو دراز کیے ہوئے ہیں۔ سامعین و ناظرین، وہابی موصوف کی خیانت، عیاری، مکاری آپ ذرا سماعت فرمائیں پہلے۔ منافقت، دوغلی پالیسی۔ وہابی موصوف کی منافقت یہ ہے، دوغلی پالیسی یہ ہے کہ حضرت قبلہ سید مظفر حسین شاہ صاحب نے مودودی صاحب کی ایک عبارت پہ گرفت کی اور اس پہ تنقید کی۔ مودودی صاحب نے جو ایک اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کے متعلق لکھی تو وہابی نجیب عمر صاحب کو بڑی مرچی لگی اور امام المناظرین بننے کے چکر میں حضرت شاہ صاحب پہ تنقید کی۔ مودودی صاحب پہ اگر تنقید کرنا کوئی جرم ہے تو سب سے بڑے مجرم وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولویوں نے ذاتیات کی بنا پہ مودودی صاحب کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، ان پہ تنقید کی ہے، ان پہ فتوے لگائے۔ فتنہ مودودیت کے نام سے مولوی زکریا کی کتاب ہے، دیگر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح حیران ہوں گے آپ کہ وہابی دیوبندی فرقہ کے فقیہ اثر مفتی رشید احمد لدھیانوی نے اپنے فتویٰ میں یہ لکھا کہ مودودی صاحب کی جو تفسیر ہے یا کتابیں ہیں مودودی صاحب کی، ان کی تجارت کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہاں تک مودودی صاحب کے خلاف لکھا۔ افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی سنی علماء میں سے کوئی عالم اگر مودودی کی قابل گرفت عبارتوں پہ تنقید کرے تو وہ مجرم بن جاتا ہے ان کے نزدیک، اور وہ ان کی گندی زبان کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اگر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات کی تنقید کریں تو وہ کیوں نہیں مجرم بنتے؟ یہ تھی وہابی نجیب عمر کی دوغلی پالیسی، منافقت۔ اسی طرح وہابی موصوف نے جو حوالہ جات پیش کیے، ایک جال حق کا حوالہ پیش کیا، دوسرا ہماری کتاب ہے سنیوں کی تحفظ عقائد اہل سنت، یہ 2 حوالہ جات پیش کیے۔ جو حوالہ حضرت مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پیش کیا، اس میں عصمت انبیاء علیہ السلام کی گفتگو کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں نسیاناً خطاً سرزد ہو سکتے ہیں مگر اس پر قائم نہیں رہتے۔ یہ غلطی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نسیاناً خطاً سرزد ہو سکتے ہیں مگر اس پر قائم نہیں رہتے، یہ پورا جملہ تھا، یعنی اس پر قائم نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ ان کی توجہ دلا دیتا ہے اس پر، وہ اس پر قائم پھر نہیں رہتے۔ وہابی نجیب صاحب نے خیانت کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، عیاری مکاری سے کام لیتے ہوئے مگر اس پر قائم نہیں رہتے کہ الفاظ نہیں پڑھے، وہ اس لیے کہ اس کی خیانت، اس کی
دھوکہ دہی لوگوں پہ ظاہر ہو جانا تھی۔ جو دوسری کتاب ہے تحفظ عقائد اہل سنت، وہابی موصوف نے اس کا بھی حوالہ پیش کیا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ وہابی موصوف کو ایک جانب امام المناظرین بننے کا شوق ہے، امام المناظرین بننے کا کیڑا وہابی موصوف کو تنگ کیے ہوئے ہے، لیکن دوسری جانب وہابی موصوف کی علمی حالت، علمی حیثیت یہ ہے کہ ایک اردو کی آسان سی عبارت نہیں سمجھ سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر عبارت یوں ہے کہ ہاں نسیانن خطا سرزد ہو سکتی ہے، ہاں نسیانن خطا سرزد ہو سکتی ہے۔ وہابی موصوف نے پیچھے چونکہ گناہ کا لفظ دیکھ لیا تو یہاں عبارت یوں پڑھ دی، ہاں نسیانن خطان سرزد ہو سکتی ہے۔ صرف اشارہ کروں گا وہابی موصوف کی علمیت، علمی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے، جو اردو سمجھنے والے حضرات ہیں، کہ وہابی نجیب صاحب جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی اس جملے کو اگر یوں کہے کہ وہابی نجیب صاحب جھوٹ بولتی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ پیچھے گناہ کا ذکر ہے، کبھی ایسا آپ نے سنا ہے کہ گناہ ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہابی موصوف کی علمی حیثیت۔ یہاں پر صرف اشارہ کر دیا میں نے، وہابی موصوف تو سمجھ گئے ہوں گے، عوام جو اردو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ موصوف کی علمی حالت، علمی حیثیت کیا ہے، کہ ایک اردو کی عبارت بھی ٹھیک طرح نہیں پڑھ سکتے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی یہ لفظ ہے مگر اس پر قائم نہیں رہتے، جو وہابی موصوف نے یہاں پر بھی نہیں پڑھے۔ یہ تھی خیانت، جھوٹ، دھوکہ دہی وہابی موصوف کی۔ اس کے بعد وہابی موصوف نے ایک اور جھوٹ یہاں پر بولا، میں اس کو دماغی کمزوری کہوں گا وہابی موصوف کی، کہ جب مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مفسر قرآن ہیں، حکیم الامت ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، ان کا حوالہ پیش کیا تو وہابی موصوف نے حوالہ پیش کرنے کے بعد یہ تبصرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کہاں ہو رہی ہے؟ وہابی موصوف کے دماغ کے ساتھ ساتھ، ان کی نگاہ کے ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی کام نہیں کرتی۔ جس طرح وہابی موصوف کا دماغ خراب ہے، نگاہ خراب ہے، اسی طرح وہابی موصوف کی زبان بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ دماغ میں ہوتا کچھ اور ہے، زبان کچھ اور بولتی ہے، اور وہابی موصوف اور پڑھتے ہیں، نظروں سے کچھ اور دیکھتے ہیں۔ یہ ہیں وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے امام المناظرین نجیب صاحب، یہ ان کی علمی اوقات ہے، یہ ان کی علمی حالت ہے۔ اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ عصمت انبیاء علیہ السلام کا منکر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ ہے یا علماء اہل سنہ و جماعت ہیں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ یہاں پر صرف ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں، اگرنہ میرے پاس وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جہاں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو گمراہ لکھا، ان کو نافرمان لکھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چور لکھا انہوں نے۔ جی وہابی دیوبندی کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ یہاں پر چونکہ یہ وقت نہیں ہے، صرف ایک کتاب کا حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عصمت انبیاء علیہ السلام کے ڈاکو، عصمت انبیاء علیہ السلام کے منکر وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ ہے، سنی علماء نہیں ہے۔ یہ میرے پاس محمود الفتاوی ہے، فتاوی سہولیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، مفتی محمد سہول عثمانی، یہ خلیفہ اور شاگرد ہیں جو وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے مولوی رشید احمد گنگوہی ان کے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی بھی رہے ہیں۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 586، ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے قبل وحی آنے کے اہل سنہ والجماعت کے نزدیک کبھی نادر گناہ کبیرہ کا صادر ہونا جائز ہے۔ یہ اپنا موقف پیش کر رہا ہے سنیوں کی جانب منسوب کر کے، بقول وہابی نجیب عمر صاحب کے، انبیاء علیہ السلام سے قبل وحی آنے کے اہل سنہ والجماعت کے نزدیک کبھی نادر گناہ کبیرہ کا صادر ہونا جائز ہے، صفحہ نمبر 586 کے اوپر۔ اچھا پھر آگے بطور دلیل کے شرح قید سے عبارت پیش کی کہ فلا دلیل علی امتناع صدور الکبیرہ تھی، کہ کبیرہ کے صادر ہونے کے ممتنع ہونے پر کوئی دلیل ہی نہیں ہے وہی سے پہلے۔ اسی طرح حاشیہ کے حوالہ سے پھر لکھا
فَإِنْدَ آمَتِ أَصْحَابِنَا رَحْمَهُمُ اللَّهُ يَجُوزُ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ نَادِرًا، کہ ہمارے اصحاب کے نزدیک، ہمارے عام اصحاب کے نزدیک، جمہور کے نزدیک انبیاء علیہ السلام سے کبھی کبھی کبیرہ گناہ بھی صادر ہو سکتے ہیں، صادر ہونا جائز ہے، باقاعدہ لکھا یہاں پر۔ اور پھر آگے یہاں پر دلائل دیے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اسی طرح یہ آیت لکھی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یہاں پر لہو کے الفاظ، لہو کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر حذف کر دی گئی ہے، چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن پاک میں تحریف ہو سکتی ہے، تو اس لیے یہاں پر وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کو وَلَمْ نَجِدْ عَزْمًا لکھ دیا، صفحہ نمبر 587 کے اوپر، چونکہ ان کا عقیدہ ہے تحریف قرآن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، یہ بطور دلائل کے اس نے اپنے اس موقع پر یہاں پر لکھیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 588 کے اوپر آپ حیران ہوں گے، نجیب صاحب تو بڑے چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے، بے دھڑک انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اسے تو یہ لازم آتا ہے کہ زنا کر سکتے ہیں، وہ جناب والا شراب پی سکتے ہیں، چوری کر سکتے ہیں، ڈکیتی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ صفحہ نمبر 588 پہ لکھا ہوا ہے کہ حالانکہ انبیاء سے کذب کے علاوہ دیگر کبائر کا ساون بعد نبوت کے صادر ہونا اکثر نے جائز لکھا ہے، کذب کے علاوہ دیگر کبائر کا بعد نبوت کے صادر ہونا اکثر نے جائز لکھا ہے۔ جو ہماری عبارات اس نے پیش کی ہیں اس میں بھی خیانت کی ہے، ان عبارتوں میں اور اس عبارت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پر بعد نبوت کے صادر ہونا اکثر نے جائز لکھا ہے، یہ بات عبارت لکھی ہے یہاں پر، کذب کے علاوہ، کذب کے علاوہ شراب، زنا کاری اور چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، یہ انہوں نے لکھا ہے اپنی اس کتاب کے اندر، اور یہ اپنا عقیدہ لکھا یہاں پر، اور باقاعدہ اس کا دفاع کیا صفحہ نمبر 588 کے اوپر۔ اور پھر یہاں پر ایک عبارت لکھی، وہ عبارت ذرا آپ سماعت فرمائیں، لکھا ہوا ہے قضا ان تعمد الکبائر عند الجمہور واما سہوا فجوزہ الاکثرون واما الصغائر فیجوز عند الجمہور ویجوز سہوا بالاتفاق۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو یہ کبیرہ گناہ ہے سر نے اس کو جائز قرار دیا ہے، جائز لکھا ہے، اور جو صغیرہ گناہ ہے جمہور کے نزدیک وہ بالاتفاق جائز ہے۔ یہ صفحہ نمبر 588 کے اوپر محمود الفتاوی، فتاوی سہولیہ، مفتی سہول عثمانی جو رشید احمد گنگوئی کا خلیفہ اور جانشین مرید تھا۔ یہ وہابی دیوبندی فرقے کا موقف ہے، مذہب ہے، جس کو اس نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا اور گستاخی کا الزام لگا دیا، اور پھر حضرت قبلہ سید پاک پہ اپنی گندی زبان سے اس وہابی مولوی نے تنقید کرنا شروع کر دی۔ یہ ہے وہابی دیوبندی فرقہ کا موقف، ہمارا نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ تو تھا عصمت انبیاء علیہ السلام کے متعلق کہ عصمت انبیاء علیہ السلام کا منکر کون ہے، انبیاء علیہ السلام سے گناہ کبیرہ کو قبل نبوت اور بعد نبوت جائز قرار کون دیتا ہے، اور یہ کس نے یہ موقف اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے؟ وہ وہابی دیوبندی فرقہ ہے، سنی فرقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو حوالہ وہابی دیوبندی نے دیوان محمدی سے پیش کیا، ایک شعر، وہابی موصوف نے یہاں پر بھی خیانت کا مظاہرہ کیا، جھوٹ بولا، وہابی موصوف نے جھوٹ بولا۔ وہ شعر یوں ہے کہ چشم بد دور خدا رکھے تجھے اے ظالم، تیری ظلمتوں نے کچل ڈالا ہے ایمان اپنا۔ حضرت خواجہ یار محمد فریدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چشم بد کو یہ کہتے ہیں کہ چشم بد دور خدا رکھے تجھے اے ظالم، چشم بد کو کہا اے ظالم کہ خدا تجھے دور رکھے، تیری ظلمتوں نے، چشم بد کو کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ وہابی فرقہ ہو اور خیانتیں نہ کرے، نجیب صاحب ہوں بالخصوص، اور پھر خیانتیں یاری مکاری نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دوسرا شعر تھا بعد میں آنے والا، وہاں پر یا رسول عربی کے لفظ تھے، وہابی موصوف نے اس شعر کو شعر کے ساتھ ملا کر پڑھا اور کہا کہ جی یہ دیکھیں یا رسول کے لفظ لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا دیوان محمدی میں خواجہ یار محمد فریدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ظالم اور ظلمتوں جیسے الفاظ لکھے، لہٰذا یہ گستاخ انبیاء ہے، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ حالانکہ اس بدبخت کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس شعر کے اندر کسی نبی کی جانب، کسی شخصیت کے متعلق، نبی تو دور کی بات ہے، کسی
ولی کی طرف، کسی بندے کی طرف نسبت نہیں کی گئی، بلکہ چشم بد کے متعلق کہا ظالم اور ظلمت۔ پھر سنیں آپ شعری، توجہ کریں اس پہ، غور سے سنیں ذرا۔ لکھا کہ چشم بد دور خدا رکھے تجھے اے ظالم، آگے لکھا تیری ظلمتوں نے کچل ڈالا ہے ایمان اپنا۔ یہ چشم بد کو کہہ رہے ہیں، کسی نبی کو یا کسی شخصیت کو نہیں کہہ رہے۔ یہاں پر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی نے خیانت، عیاری، مکاری سے کام لیا، جھوٹ بولا، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ تھا وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کا جھوٹ۔ دوسرے نمبر پر جو صوفیاء کے شطحیات ہوتی ہیں، اس کے بعد حضرت خواجہ یار محمد فریدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ ایک صوفی بزرگ تھے، وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ چونکہ ان کے اوپر اعتراضات کرتا رہتا ہے اور ان کے جو اشعار ہیں ان کے اوپر فتوے لگاتا رہتا ہے، بندہ ناچیز کی جو شعراء کے کلام ہوتے ہیں یا اشعار ہوتے ہیں ان کے اوپر فتویٰ کے متعلق وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے اصول و ضوابط ان کی کتب سے ایک ویڈیو الحمدللہ موجود ہے۔ اس میں واضح طور پہ وہابی دیوبندی فرقہ کے حوالہ سے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے اوپر فتاویٰ نہیں لگائے جا سکتے۔ لیکن ایک حوالہ اور سماعت کر لیں، یہ فتاویٰ خلیلیہ ہے، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے بہت بڑے مولوی خلیل احمد انبیٹوی وہابی دیوبندی، جو رشید احمد گنگوہی کے شاگرد تھے۔ صفحہ نمبر 336 کے اوپر ایک سوال ہوا اور سوال کے اندر ایک شعر لکھا گیا، تو اس شعر کا دفاع کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ بعض معنی محتملہ کے اعتبار سے کفر کا شائبہ بھی نہیں، اور با اتفاق فقہا قرار پا چکا ہے کہ جب کسی لفظ میں متعدد معنی کفر کو مستلزم ہوں اور ایک ضعیف احتمال عدم کفر کا ہو، تو اسی احتمال عدم کفر کو راجح قرار دے کر ارتداد کا حکم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر خلیل احمد انبیٹوی کے اس فتاویٰ میں واضح طور پہ موجود ہے کہ باتفاق فقہا ایک لفظ کے اندر اگر متعدد معنی کفر ہوں اور صرف ایک احتمال ضعیف سا ہو، وہ عدم کفر پہ دال ہو، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی عدم کفر کے احتمال کو لے کر اور راجح قرار دے کر اس کے اوپر ارتداد کا فتویٰ، کفر کا فتویٰ، گستاخی کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ یہ وہابی دیوبندی فرقہ کی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا حضرت خواجہ یار محمد فریدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ اعتراض کرنا اور فتوے لگانا، یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی جہالت ہے، ان کی 2 نمبری ہے اور اپنی کتب سے ناواقفی ہے۔ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنی کتابوں کو پڑھیں، اپنے اصول و ضوابط کو پڑھیں، پھر جا کر صوفیاء پہ اور شعراء کے کلام کے اوپر فتویٰ لگائیں۔ مجھے پتہ ہے وہابی موصوف کا ہاضمہ چونکہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر میں کچھ اشعار وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی ایک یہ کتاب سے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے رحمت للعالمین، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی سید عابد اس کتاب کے مؤلف ہیں، اور اس کتاب پہ بڑے بڑے وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کی تقاریض ہیں، جن میں وہابی فرقہ کے مولوی عبدالعلی ہو گئے، مفتی کفایت اللہ، بڑے بڑے القاب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح وہابی فرقہ کے مولوی انور شاہ کشمیری ہو گئے، سید اصغر حسین وہابی دیوبندی ہو گئے، اور وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولوی شبیر احمد عثمانی ہو گئے، اور مولوی حبیب الرحمن عثمانی دیوبندی ہو گئے۔ اسی طرح وہابی دیوبندی اعزاز علی ہو گئے، اور بھی وہابی دیوبندی فرقہ کے مولویوں کی اس کتاب پہ تقاریض ہیں۔ یہاں پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا لکھتا ہے؟ دل آدم ہوا مجروح جس دم تیر عصیاں سے، نشانہ بن گیا قہر خدا کا شر شیطان سے، نشانہ بن گیا قہر خدا کا شر شیطان سے، ہوا فرمان اذہب جب کہ نازل اس پہ یزداں سے، فرشتوں نے کیا خارج اسی دم باغ رضوان سے۔ یہ جناب آدم علیہ السلام کے متعلق یہ اشعار وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے منکر سنی علماء نہیں ہیں، بلکہ
وہ فرقہ ہے جو وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو شعر خواجہ یار محمد فریدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہابی نجیب نے دیوان محمدی کے حوالہ سے پیش کیا، اس میں بھی جھوٹ بولا، خیانت سے کام لیا، اس لیے کہ اس شعر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظالم یا ظلمتوں جیسے الفاظ کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف نہیں کی گئی۔ نبی علیہ السلام کیا کسی عام بندے کی جانب بھی نسبت نہیں ہے، بلکہ اس میں جو نسبت ہے وہ چشم بد کی جانب کی گئی ہے۔ یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقے کا جھوٹ ہے۔ تمام جھوٹ، عیاری، مکاری، دھوکہ دہی وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے امام المناظرین نجیب عمر کی عیاں ہو گئی، ظاہر ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ وہابی موصوف کا حضرت سید پاک جناب سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ پہ تنقید کرنا اور دیگر سنی علماء پہ تنقید کرنا، یہ بغض، تعصب، جہالت پر مبنی